یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کے سامنے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی سیرت و کردار کو، ان کے بارے میں مختلف قسم کے اشکالات، مختلف قسم کے جو مغالطات پائے جاتے ہیں، یا وہ اعتراضات جو معاندین خامخواہ پروپیگنڈا کی صورت میں اٹھاتے ہیں، ان سب کا جواب دینے کے لیے اور اصل طور پر ان کی شخصیت و کردار کو آپ کے سامنے نہ صرف بیان کرنے کے لیے بلکہ ان کے کردار کو اجالنے کے لیے اور صحیح صورت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اس لیے بھی یہ پروگرام دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تربیت کے وہ سارے پہلو کہ خواتین کو کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، گھریلو معاملات میں کیا رویے جو ہیں وہ گھر کو خوبصورت بناتے ہیں، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے، ہم تمام ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ایک چیز، آپ کے ساتھ منسلک ایک ایک بات ہمارے لیے لائق اتباع ہے، ہمارے لیے لائق تحسین ہے، اور اس کو نقل کرنا، اپنی زندگی اس کے مطابق استوار کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ بھی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا تھا، یہ جاننے کے لیے ہمیں، جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس اور مطہر بیویوں کے بارے میں نہ جانیں، ہم اپنی ماؤں کے بارے میں نہ جانیں، تو ہمارا معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہمارے گھروں میں وہ راحت و سکون آ سکتا ہے جو ہمارے گھروں کی ضرورت ہے۔ ان مقدس ہستیوں کو جاننے کے لیے اور ان کے بارے میں معلومات کے لیے ہم بہت سے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی معلومات ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، یا ان شخصیات کے کردار کو اور سیرت اور فضیلت کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اور نئے سوالات یا ایسے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ان کے بارے میں ہمارے تاثرات کو، ہمارے تصورات کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ لہذا ہمیں درست معلومات کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ایسے اساتذہ کے پاس جانا چاہیے جو ہمارے تمام اشکالات کو جو ہے ان کا جواب بھی دینے کی قدرت رکھتے ہوں، اور نہ صرف قدرت رکھتے ہوں بلکہ محبت کے ساتھ ان کی سیرت کو بیان کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہوں۔ ایسے ہی استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نہ صرف ان ہستیوں کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ جن جذبات کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں وہ جذبات بھی قابل دید ہیں اور ہمارے لیے لائق تحسین۔ میری مراد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب، حفظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ ایک ہے معلومات کو ٹرانسفر کرنا، علم کو آگے، اس کا ابلاغ ہے، اس کی تبلیغ ہے، لیکن ہم نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ جس محبت سے آپ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ کافی حد تک مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بس جیسے ایک رٹی رٹائی کہانی ہے اس کو سناتے ہیں۔ تو میں اس پر آپ کی نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں، ادارے کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ تو ہم پہنچے ہوئے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کی ابتدائی زندگی، خاص طور پہ ہم نے بچپن ان کا جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں اس پر ذکر کیا، ان کے نام کے حوالے سے، ان کے بہن بھائیوں کے حوالے سے، اور اس گھرانے کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق تھا۔ اور ناظرین، اس لیے بھی ہم یہ شروع میں نے پچھلے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے طویل رفاقت رکھنے والی شاگردہ ہیں، اور ایسی باکمال شاگردہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو نقل کیا ہے۔ تو وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں کہ ان کی جو حاضر جوابی ہے، جو ذہانت اور فطانت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر آپ کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایک دو باتیں اور مزید آج اس سے کر کے پھر ہم ایک خاص پہلو کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ساری عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوبصورت گفتگو، کہاں کیا بات کہنی ہے، کس طرح کہنی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں
کہ بولیں. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ حضرت زینب آتی ہیں اور بات وہی ہے کہ یہ سب جو تحفے ہیں وہ اسی دن آتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں, صحابہ سے کہیے. اور پھر انہوں نے بات ذرا سختی میں کی تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں خاموش رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مجھے کہ تم بولو. تو پھر میں نے ان کو جواب دیا. تو انہوں نے جس بات کا ذکر کیا تھا اس سب کا جواب بھی دیا, اور اس طرح کا جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ خوش ہوئے بلکہ کہا یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, گفتگو بھی انہیں آتی ہے اور معلومات بھی بہت ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بات ان میں تھی. میں اصل میں جو پہلے چاہتا ہوں کہ ادھر ابتدائی دور کے حوالے سے کچھ بات کہوں. جی جی وہ یہ ہے کہ یہ خوش قسمتی حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ ایسے گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی, بہت لاڈ پیار سے پلی, محبت کا مرکز رہیں. پھر جس گھر میں آئیں وہاں بھی سب سے اس کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی کی محبت کا مرکز بن گئے. سبحان اللہ. اس محبت کا ایک پہلو میں دکھاؤں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب یہ آئی ہیں تو عمر 9 سال تھی, بلوغت سے ہو چکی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے بعد ان سے شادی کا مطالبہ نہیں کیا ابو بکر صدیق سے یا ان کی والدہ سیدہ عائشہ کی والدہ سے, بلکہ خود ام رومان فرماتی ہیں کہ یہ بیمار ہوئیں, پھر میں نے ان کا علاج کیا, پھر ان کو غذائیں اچھی دیں, تو اس کے بعد اندازہ ہوا مجھے کہ یہ تو بالغ ہو گئی. پتہ چل گیا, ماں ہی کو پتہ چلتا ہے یہ بالغ ہو گئی ہیں. تو وہ تو سمجھتی تھی کہ میرے پاس امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا, خود پیغام بھیجا کہ اپنی امانت کو لے جائیں. اپنی امانت کو لے اللہ, کیا خوبصورت. شیخ یہ جو ہمارے ہاں اتنے تکلفات ہیں, شادی کو اس سے ہم نے عذاب بنا دیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیوں والے لوگ جو ہیں وہ کس قدر پریشان ہو گئے, کیونکہ ہم نے وہ سارے تکلفات جو ایک مرد کو, ایک باپ کو اگر اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں اور اس کے پاس وسائل کم ہیں تو اس کے لیے تو ہم نے اس کو ایک ایسا عذار دے دیا کہ وہ بیچارہ سوتا بھی نہیں, جاگتا بھی نہیں, وہ عجیب سی ایک تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ کتنا خوبصورت تھا. بعض اوقات تو اس کے جو قرضے ہیں وہ اس کی اولاد کو ادا کرنے پڑتے ہیں, اور پھر مسلسل ڈیمانڈز مسلسل پوری کرنا پڑتی ہیں بعد میں بھی. اور یہاں ان کی شادی کی خوبصورت جو سادگی ہے وہ دیکھیے آپ کہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ, چھوٹی عمر تھی, یعنی وہ بالغ ہو چکی تھیں لیکن ابھی عمر کا یہ حصہ تھا, اور اس حصے میں ہی اللہ نے چاہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت آ جائیں, کیونکہ انہوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ مربی ہیں وہ اس امت کی, بالکل صحیح, تربیت دینی ہے انہوں نے اپنی اولاد کو, روحانی اولاد کو. تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک جھولا جھول رہی تھی, 2 کھجور کے تنوں کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا رسہ, اس پہ جھولا جھول رہی تھی کہ مجھے لینے آ گئی میری والدہ اور مجھے لے کے گھر گئیں. گھر لے جا کے تو میرا چہرہ دھویا, منہ دھلوایا, اور اس کے بعد گھر لے کے جب اندر گئیں تو وہاں انصار کی خواتین جمع تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہوئے تھے. اچھا, میں چاہوں گا, میں آپ کو روکنے کی جو ہے وہ جسارت کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جو میں جس طرح سے چاہ رہا تھا کہ وہاں سے شروع ہو. مکہ میں جو آپ نے رشتہ بھیجا تو اس وقت میری نظر میں ایک بہت بڑا امتحان ہے یہ کہ آپ کا ایک دوست ہے, وہ آپ سے چھوٹا ہے عمر میں, وہ 2-2.5 سال چھوٹا ہے, اور آپ اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ طلب کریں تو یہ کتنا مشکل کام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کرنا اور آپ کو جو ہے وہ راضی کرنا. یہ کیسا امتحان تھا. میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جس طرح سے یہ بات بیان کریں گے وہ ہمارے لیے بڑی مثالی ہوگی. اللہ توفیق دے اس بات کی. دیکھیے واقعی کہ جیسے آپ نے کہا اصل فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کمیونیکیٹ کر دیا تھا. ٹھیک, کوئی خواب آیا یا کوئی وحی آئی؟ خواب آیا, ٹھیک, رات کو آپ نے دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا, باقاعدہ حضرت عائشہ ہی راوی ہیں اس کی, کہ مجھے بتایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور ایک چھوٹا سا اس کے پاس وہ تھا ریشم کا کپڑا تھا, تو مجھ سے کہنے لگا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. تو میں نے خواب میں وہ ریشم کا اس کا پردہ اٹھایا, فَإِذَا هِيَ أَنْتِ, اللہ اکبر, تو آپ تھی وہ. سبحان اللہ. تو میں نے دیکھ کے کہا کہ دیکھیے کیسے محبت ڈالی ہے. میں نے کہا کہ ان کان من عند اللہ فلیمزہ, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس پہ اس کا نفاذ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بعض روایات میں تھوڑا سا اس میں اور اضافہ بھی ہے
جی اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ مجھے ایک ہرے رنگ کے ریشم کے کپڑے پہ تصویر تھی، وہ مجھے دکھائی اور کہا انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، اللہ کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ فیصلہ تو وہاں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہی وقت ہے یہ تقریباً جب آپ کے پاس سیدہ خولہ بنت حکیم آتی ہیں اور وہ آ کے آپ کو دونوں طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ادھر بھی ہے رشتہ اور ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ پھر ان کے جو ہے وہ بات جو ہے وہ بات چلاتی ہیں۔ چلائی ہے سیدہ خولہ نے۔ تو ابتدائی ریئیکشن وہی تھا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے، ٹھیک، دوستی بھی ایسی تھی، بالکل بہت ایسے ہی، بڑی محبت تھی۔ ٹھیک، تو وہ ان کا ابتدائی یہی تھا کہ وہ میں تو ان کو کی بھتیجی سمجھتا ہوں، یعنی ان کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ وہ جب رشتہ آیا تو پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ یہ تو آپ کی بھتیجی ان ہیں، کی بھتیجی ہے آپ کی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ ایک فطری تھی بات۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب خولہ نے بات کی کہ میں نے کہہ چکی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو پسند کیا ہے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پر منکشف ہو گئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فضیلت مجھے دینا چاہتا ہے سبحان اللہ۔ اور میری بیٹی کو ایک بڑی فضیلت دینا چاہتا ہے۔ تو وہ پھر مان گئے۔ اور مان گئے یا کبھی کوئی آ کے بات پہلے کوئی سوال بھی کوئی کیا ہے کہ یہ جو رشتے کے حوالے سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات حضرت خولہ سے ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، صحیح، تو وہ بات خولہ نے بھی کی، ٹھیک، تو وہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو ہمیشہ اس کو مقدم رکھنے والے تو ابوبکر صدیق ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی تو کرتے نہیں، آپ اپنی خواہشات کے تابع تو اللہ چلتے کی طرف سے، نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ ایک اور اس بات پہ غور کریں جی جی، کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو رہا ہے۔ 6 سال کی عمر تک بھی جس ہستی کی محبت اپنے گھرانے میں بھری ہوئی دیکھی ہے سب سے زیادہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور 6 سال کے بعد جب نکاح ہو جائے تو اس عمر کے بعد خود عائشہ صدیقہ کی محبت کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہوگا؟ شیخ محترم، یہ جو کم سنی کا نکاح ہے، اس پر میں انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں۔ تو یہ جو بڑا اہم ایشو ہے اور خاص طور پر اس پر بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے ضرور ہم سننا چاہیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کس عمر میں ہوئی، کتنی عمر میں ہوئی، اور یہ جو اعتراضات کرنے والے ان کا صحیح جواب ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ، وہ آپ ایک وقفے کے بعد سنیں گے انشاءاللہ۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر اور تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ ان کی عمر کے حوالے سے جو نکاح کی عمر ہے، یعنی 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، یہ بات صحیح ترین حدیث سے موجود اور ہمارے سامنے اس کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے۔ میں پروفیسر صاحب آپ سے، چونکہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یا ہماری معاشرت کے اصولوں کے مطابق ہم شاید نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہو۔ اب اس کے 2 نتائج عام طور پر نکلتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو آپ کے معاندین، مخالفین یا مستشرقین ہیں، انہوں نے اس بات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہدف تنقید بنایا، اور دوسری طرف ہمارے ہاں کا ایک رویہ ہے کہ اس بنیاد پر حدیث کا انکار یا حدیث کے مخالف جو جذبات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، ان کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، حدیث میں اس طرح کی بات لکھی ہے، گویا حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک کے بارے میں تو ان کے جذبات بہتر ہوتے ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ کیا 6 سال کی عمر میں نکاح وہاں معیوب سمجھا جاتا تھا؟ کیا اس معاشرے کے مطابق جو ہے وہ یہ نامناسب تھا یا نامناسب معاذ اللہ ہے؟ اور پھر ہمارے معاشرے میں اس کی تعلیم کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نہ یہ اس معاشرے میں معیوب تھا، ٹھیک، بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے تک، یہ جب سے مغربی تعلیم ہمارے ہاں آئی ہے اس سے پہلے تک یہاں بھی رائج تھا۔ یہ ٹھیک، چھوٹی عمر میں ماں باپ نکاح کر دیتے تھے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، البتہ خواتین کو ایک حق دیا ہے، ٹھیک، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہوں، چاہے عدم
بلوغت سے پہلے نکاح ہو جائے تو پھر اگر وہ بڑی ہو اور اسے وہ پسند نہ ہو تو اسے خیار ہے، اختیار ہے اس بات کا، خیار بلوغ کہتے ہیں خیار اس کو، بلوغ کہتے ہیں، کہ اختیار ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن یہ رائج تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات کے رشتے جی بلوغت سے پہلے، عتبہ اور عتیبہ سے نکاح جو تھا وہ بھی پہلے تھا، سیدہ زینب کا نکاح بھی ارلی عمر میں ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ پہلے سے رائج تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو خوبی ہے نا اس چیز میں، وہ یہ ہے کہ بچی کو اور بچے کو ابتدا ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹے کو، لڑکے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی فلاں ہونے والی ہے، اور لڑکی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا خاوند فلاں ہوگا۔ تو وہ ادھر ادھر کے خیالات، دوسرے مردوں کی طرف توجہ، ان کی عادات و اطوار کو دیکھ کے پسندیدگی کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، یا خود مردوں کی طرف سے جو ایڈوانس ہوتا ہے عورتوں کی طرف، اس سب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ ان سے پہلے سے پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ابتدا ہی سے جب دل میں آ جائے وہ رغبت بھی ادھر ہی ہوتی ہے، ادھر ہی رغبت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دونوں دیکھتے بھی ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کی عادات کیا ہیں، اس کے عادات کیا ہیں، اس کے اطوار کیا ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جب یہ رواج تھا اس وقت کامیاب شادیوں کی شرح بہت زیادہ تھی، ٹھیک، اور جب نہیں ہے تو اب ایسے میں جانتا ہوں کہ اچھی بھلی بچیاں ان کے رشتے آتے ہیں، نہیں ابھی نہیں، میں خود چنوں گی، ماں باپ کہہ رہے ہیں لیکن میں خود چنوں گی، اور اسی اپنے انتخاب کے چکر میں 30 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور شادی نہیں ہوتی، بعد میں مسائل ہوتے ہیں، بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ اب سائنس یہ کہتی ہے، یہ سائنس کی گواہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جلدی جتنی شادی ہوگی اتنا اولاد صحت مند ہوگی، ماں بھی صحت مند ہوگی، اور ماں بھی صحت مند رہے گی، بالکل اور صحیح، جتنا تاخیر ہوتی جائے گی وہ مسائل ہوں گے، اور وہ مسائل ہیں آج بھی ہیں۔ بالکل ہے، تو ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو، ٹھیک، دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، جیسے میں ابتدا میں اشارہ کر چکا ہوں، وہ اپنے بہت ہی خوبصورت گھرانے سے، محبت کرنے والے گھر والوں سے جدا ہو کے جب آئی ہیں جہاں، تو وہاں اس سے بھی زیادہ محبت ملی ہے انہیں، ٹھیک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہ کوئی شفیق ہے، نہ رحیم ہے، نہ محبت کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر تربیت بھی کون کر سکتا ہے۔ آپ نے ہر چیز کا خیال رکھا، خود فرماتی ہیں کہ میں آئی تو میں اپنی گڑیاں ساتھ لے کے آئی، اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کی رعایت کی، آپ کو پوری اجازت دی، بلکہ خود کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں انصار کی، وہ جب آتی تھیں تو وہ تھوڑی جھجکتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو وہ چھپ کے، تو اللہ کے رسول ان کو خود بلا کے بھیجتے تھے کہ جاؤ اندر عائشہ ہے ان کے ساتھ کھیل لو، اللہ اکبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے ہوئے حضرت عائشہ کی اور ان کی تربیت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے خود گڑیوں کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو بات آپ نے کی ہے خاص طور پہ، ابھی ہمارا جو ٹاپک تو اس طرف ہے، لیکن ایک ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی کہ ہمارے ہاں بعض ہمارے علماء کی طرف سے بڑی شدت اختیار کی جاتی ہے کہ بچوں کے کھلونے مختلف شیپس کے ہوتے ہیں، شکلوں کے ہوتے ہیں، تو اس پر بڑا ایک شدت پائی جاتی ہے کہ یہ گھر میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھلونے یا ان کی جو گڑیاں ہیں تو ان کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں، منع نہیں کر رہے؟ نہیں، بلکہ پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے، اللہ اور اس کے پر بھی ہیں۔ سبحان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے کہ اچھا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دیکھیے یہ بات خود کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ ان کی سطح پہ آ کے بات کی جائے، تو انہوں نے پوری جو ہے نا اس بات کا خیال رکھا، یہ بھی ایک اسوہ حسنہ ہے۔ ٹھیک، حضرت عائشہ صدیقہ اپنے اس تجربے کے حوالے سے پھر امت کو سمجھایا کرتی تھی ایک بات، جی اور وہ فرمایا کرتی تھی کہ بچوں کی عمر کے تقاضوں کو سمجھا کرو، صحیح، اور اس کا خیال رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیشہ خیال رکھا اس بات کا، اور یہ تربیت کا بہترین حصہ ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو اب بدقسمتی سے ایسا ہو گیا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جب شادی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے عمر کافی، تو اس وقت بھی دوسرے کے جذبات کا خیال ہی رکھا جاتا۔ صحیح، آج کل تو یہ ہو گیا
مرد جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنے اس کی بات کرتا ہے اور وہی ٹھوسنا چاہتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنی اس کو کرتی ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پیچھے رہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیا اس حوالے سے بھی کہ عمر کا جو فرق تھا اس کو آپ نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ اس عمر میں ایک فطری رجحان ہوتا ہے تفریحات کی طرف۔ بالکل صحیح۔ پہلے میں اس کا جواب دوں جو آپ نے سوال اٹھایا جی کہ وہ شیپ جو ہے وہ چاہے کسی چیز کی ہو لیکن مکمل شکل ویسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو گڑیاں تھیں یا کوئی بعد میں کو کپڑا آیا جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ اس کی آنکھوں کو مٹا دیتی تھی تو اس کے بعد وہ لٹکے رہتے تھے۔ اچھا ٹھیک۔ تو وہ مکمل شکل نہ ہو صحیح۔ تو اس سے مشابہت کی بات تو ساری صحابیات کئی صحابیات نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ ہم روئی سے اون سے ہم جو ہے نا وہ ان کی لڑکیوں کی وہ شکل صورت بنا کے اپنی بچوں کو دیتے تھے، بلکہ گڑیوں کو کہتے ہی بنات تھے۔ حضرت عائشہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا بنات، میں ان سے کھیلتی تھی۔ تو یہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ ابتدائی سے ان کو ہم ایسی چیزیں دے رہے ہیں جس پہ وہ تصویریں بلکہ تصویریں بنتی ہیں، باقاعدہ بولنا، اس میں میوزک ہے اور کچھ چیزیں ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں ٹھیک۔ اور وہ تو پاکیزہ بات تھی صحیح۔ اور ان کو اس کے جو ہے یہ بھی سیکھنے کی ایک وہ ہے مدد ملتی ہے۔ وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنی گڑیوں کے بارے میں وہ اسی طرح کے جذبے رکھتی ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس کو کپڑے اچھے پہنائے ہیں، اس کو فلاں کیا ہے، پھر شادیاں ہوتی ہیں، پھر فنکشن ہوتے ہیں ان کے، تو وہ سب کچھ سیکھتی ہیں، ان کی ٹریننگ ہے اور وہ چیزیں جن میں دلچسپی لیتی ہیں اور فطری طور پہ لینی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ عمر ایسی ہے جس میں تفریق بھی ضروری ہے، تو حضرت عائشہ خود ہی فرماتی ہے کہ افریقہ کے لوگ آئے، مسلمان ہوئے حبشی، اور انہوں نے مسجد میں وہ اپنے کرتب دکھانے شروع کیے تلواروں وغیرہ کے ساتھ، جو آدھے جنگی تھے اور آدھے وہ ان کے کرتب تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے کھڑے ہیں اور میرے چہرے کو اپنی چادر سے چھپایا ہوا ہے جو کندھے کی چادر تھی، اور میں وہاں کھڑی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے نہیں، میں دیکھتی رہی اور درمیان میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ فرمایا نہیں، تم دیکھو، اور جب میرا دل بھر گیا اور میں خود ہٹی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے ہٹے۔ دیکھیے تربیت کے بنیادی اصول ہیں اس میں، بالکل صحیح، جو ذکر کیے ہیں حضرت عائشہ نے اپنے تجربے سے، بالکل صحیح۔ اور وہ بنیادی اصول کیا ہے کہ اس ہر عمر میں جو فطری تقاضے ہوتے ہیں ان پہ کسی طرح کی قدغنیں نہیں لگانی چاہیے، ان کا جو جائز طریقے ہیں وہ جائز طریقہ دینا چاہیے، وہ مہیا کرنے چاہیے، اور جو ضابطہ ہے اس کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ اچھا شیخ، وہ جو ہم بات جہاں سے ہم نے شروع کی کہ جو کم سنی کا نکاح ہے، ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ آج کی دنیا بھی مانتی ہے کہ اس میں بچوں کے لیے اور افزائش نسل کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ 6 سال کا نکاح، اور نکاح تھا جب تک کہ آپ کی بلوغت کا آپ کی والدہ نے مشاہدہ نہیں کیا، اس سے پہلے آپ کی رخصتی نہیں ہوتی، اور 9 سال میں رخصت ہو گئی۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک تو وہ اعتراض ہے ان کا، مغربی اسکالرز کا، مستشرقین کا، ان کی تحریک، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عیب جوئی ہی ہے بیسیکلی، اور اس کی کوشش ہے ان کی ناکام اور مذموم۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں لوگ اس بات سے مفر کی کوشش کرتے ہیں، فرار کی کوشش کرتے ہیں، یا تو تعویل پیش کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں آپ کی عمر 18 سال تھی اس لیے آپ چھوٹی عمر، یہ جو ہے حدیث پر اعتراض کریں گے۔ اس کا کیا سبب، ہمیں یہ معاندانہ یا اس طرح کا جو رویہ ہے یہ کیوں اختیار کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے دوسروں کا جس کو ہم نے اپنا لیا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، تو اس سے کئی نقصان ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ شادیوں میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے 18 سال کی عمر میں بچہ بچی کا جو شادی ہے آپس میں، اس میں ہائپ کوئی نہیں ہے، البتہ ایک پہلو ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو شامل نہیں کیا تو پھر وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جن ماں باپ نے پال پوس کے خرچ کر کے بڑا کیا ہے ان کی مرضی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچے بچی کے لیے بعض اوقات بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ جس نظر سے دیکھتے ہیں، میچورٹی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے اپنے بچے کے مزاج کا، تو وہ اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ تو جذباتیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں بھی خرابی۔ کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ آپ کی عمر 18 سال تھی، کوئی ایسی روایت؟
18 سال کی عمر تو ان کے انتقال کے وقت، انتقال کے وقت، رسول نبی اللہ صلی پاک اللہ کے علیہ وسلم انتقال کے کے انتقال وقت، کے رحلت کے وقت. تو یہ رویہ اختیار کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جتنا خوبصورت دیکھیے اور کامیاب گھرانہ ہے یہ، انسانی تاریخ میں کوئی مثال ہے اس کی؟ بالکل صحیح ہے. اور جس طرح خود حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے باقی اتنی ساری امہات المومنین آئیں، جو بڑی مومنین آئیں، جو بڑی عمر کی تھی، ٹھیک. اور حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں، اور کسی ام المومنین کی طرف سے کبھی شائبہ بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری نہ کی ہو. ٹھیک. وقت میں بھی، توجہ میں بھی، حقوق کی ادائیگی میں بھی، اوقات، سب کچھ اسی طرح برابر رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے اس کے بعد بھی شادیاں کی ہیں. اس میں ہم بات کریں گے کہ اتنی ساری شادیاں جو ہوئی ہیں، آپ کرتے بھی رہتے ہیں، ہر دفعہ تعارف میں آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ مشاہدہ ضروری تھا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کنواری خاتون ہیں جن سے شادی کی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری تو یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں یا بچوں والی. ٹھیک. اس لیے مستشرقین جس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں اس کی نہ کبھی پہلے گنجائش رہی. پہلی بیوی بھی آپ سے بڑی تھی عمر میں، دوسری بیوی بھی بڑی تھی. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جب یہ دور شروع ہوا جس میں یہ ضروری تھا کہ اب تربیت کرنی ہے، اور یہ مائیں ہیں، مائیں ایسے تو نہیں قرار دیا گیا، یہ مائیں ہیں اس لیے تربیت کرنی ہے. تو تربیت کرنی ہے تو ایسی عمر میں آنی چاہیے کہ سیکھ بھی لیں اور سکھانے کے لیے بھی مدت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. عمر میں ہونا چاہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بات جانے کیوں ہمارے بعض لوگوں کے یوں پھانس بن کے اٹک جاتی ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، اور ہمیں یہ یقین کی حد تک ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس کے تابع کوئی بات اور کوئی عمل نہیں کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا لحاظ نہ کیا ہو اور اللہ کی مرضی کے خلاف معاذ اللہ کوئی ایسا اقدام کیا ہو، جب اللہ کی مرضی کے مطابق تھا؟ اور آپ کا اسوہ جو ہے ہمارے لیے یہاں بھی مثال تھا، اور امت کے لیے یہ بھی پیغام تھا کہ کم سنی کا نکاح جو ہے اس کو کیسے شاندار طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے. اس پر مزید تفصیلات ایک وقفے کے بعد. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو ہماری ماں ہیں، ان کے بارے میں ہم ذکر اور تذکرہ کر اور سن رہے ہیں. اور وقفے پر جانے سے پہلے میں پروفیسر صاحب سے جو بات ہماری ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ جو رویہ ہے جس پر ہم جانے کیوں شرمندہ ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے، تو اس پر ہمیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اس بات کو اس لیے بھی بیان کریں اور اس پر فخر کریں کہ اللہ نے آپ کی ایک ایک بات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک جو آپ سنت ہے اس کو زندہ کرنا تھا. اور آنے والی دنیا میں جو مسائل ہیں، جس طرح کی پروفیسر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو اس وقت بڑی عمر کی عورتوں کی شادی ہے اور اس شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں ان کو لوگ فیس کرتے ہیں، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کم عمر کی شادی جو ہے وہ طبی طور پر بھی آنے والے وقت میں بھی ثابت ہوگا. اور جیسے بھی پاکستان میں خاص طور پہ جو ایک وہ جو جہیز کا معاملہ ہے، شادیوں کو جیسے ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہے، دوسرا تیسرا نکاح ہمارے ہاں تقریباً حرام قرار دیا جا چکا ہے، تو اس کے بعد جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا بھی حل یہی تھا کہ وہ کم عمر کی جو ہے وہ شادی ہوتی اور یعنی اس کا ایک وقت ہوتا. تیسری بات میں جو آپ سے اب جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں وہ تشریف لے آئیں کم سنی میں، اور جو مسائل، کوئی ایسے مسائل بھی درپیش ہوئے کہ کم سنی کی جو ظاہر ہے آپ کی شادی تیسری شادی تھی آپ کی یہ، اور یہ واحد کنواری خاتون تھیں، نہ انہوں نے پہلا ان کا کوئی تجربہ تھا کسی اور کے ساتھ رہنے کا، اور یہ پہلا تجربہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں آنے کا، تو کوئی ایسا مسئلہ بھی کبھی درپیش ہوا میاں بیوی کے اعتبار سے؟ کبھی کوئی مشکل بھی پیش آئی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے اور امہات المومنین بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے ساتھ گزارا اوقات کی ہے، جیسے وہ زندگی گزری ہے وہ بھی. تو میں پہلے تو ایک بات وہ کر لوں جی آپ پھر کیجیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی یہ ہمارے لیے واقعی ایک رہنما ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی سے بڑی عمر کی
بہت سارے بچوں والی خاتون سے شادی کی ہے تو بھی کامیاب ترین شادی ہے، بالکل صحیح، اور اگر بالکل چھوٹی سے شادی کی ہے تو بھی کامیاب کامیاب ترین، بلکہ یہ دونوں انتہاؤں میں سب سے زیادہ کامیابی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ حضرت خدیجہ کی کامیاب ترین ہے یا پھر حضرت عائشہ کی، باقی کی بھی بہت کامیاب ہے، لیکن یہ دونوں انتہا کی یہ مثالیں ہیں۔ انتہا کی مثالیں ہیں۔ تو یہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے نکل جانا چاہیے، اور اس پہ اعتراض تب ہو سکتا ہے کہ جب یہ تجربہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھایا ہے اس میں کہیں کوئی پہلو ہو کہ یہ شادی کامیاب نہیں تھی، اس سے تو بڑھ کے کامیاب کوئی اس سے بڑھ کے کامیابی کوئی نہیں ہے۔ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا سلسلہ بحیثیت خاوند کے اس وقت جڑا کہ ابھی شعور آ رہا ہے، ٹھیک، اس وقت سے جڑ گیا یہ رشتہ، اور یہ پھر ساری زندگی اس طرح رہا کہ انہوں نے بالکل ساری زندگی اسی طرح گزاری جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری تھی۔ شعور ہی کی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں جھولا جھول رہی تھی، میں ذرا چاہوں گا کہ اب دہرائیے وہ، چونکہ میں نے وہاں روکا تھا آپ کو شروع میں کہ ابھی میں یہ بعد میں آپ سے سنوں گا، تو جب رخصتی ہونے کا وقت آیا تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سنائیں۔ تو وہ لے کے رومان تشریف لائیں، ان کا منہ دھلایا، ان کا کچھ درست حال کیا، پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ لے گئیں، وہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے وہ کپڑے وپڑے بدلے اور کچھ حال چال درست کیا، کنگھی شنگھی کی، سارا کچھ کر کے، اور پھر وہ لا کے وہاں کہتی ہیں میرے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے لا کے آپ کے ساتھ بٹھا دیا اور فرمایا ہاں ذی زوجتک۔ اللہ کتنی سادگی ہے اس میں، اللہ، نکاح پہلے ہو چکا تھا اور وہ کیسی سادگی ہے۔ اس کے بعد وہ سب چلے گئے اور سیدہ عائشہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی۔ ٹھیک، تو سادگی کی بات ہے، اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے، عمروں کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، بھائی تو آسان کرو، آسان کرو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا کامیاب یہ شادیاں ہیں ٹھیک ہے، اس سے تو جو ایسا لگتا ہے کہ کم عمر کی شادی ہی کرنی چاہیے، سبحان اللہ، ایسا کامیاب گھرانہ، ایسا کامیاب رشتہ ہے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اپنی عمروں کے تفاوت کے باوجود جتنی خوش ہیں اس گھر میں، پوری انسانی تاریخ میں اس طرح کی خوشی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسا توازن، جیسا توازن ہے، جیسا عدل یہاں پایا جاتا ہے، عدل بھی پایا جاتا ہے، اور بھرپور توجہ جس طرح کی محبت، اور محبت کا اظہار اس طرح ملتا ہے، اور مکمل توجہ ملتی ہے، اور مکمل رعایت ہوتی ہے، ہر چیز کی خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر آگے یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم کیوں جو صحیح حدیث ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں جناب یہ صحیح نہیں ہے، ان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں ہم کریں؟ یہ اس طرح کی اپولوجیٹک جو طریقہ ہے یہ تو مغرب کے جو تاثرات ہم نے لے لیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ایک مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے اور کہا ہے کہ بھی جس طرح کے حالات ہوں کوشش اول تو کرنی چاہیے بچیوں کی شادی جلدی ہو، نمبر 2 یہ ہے، اور ساری جو امہات المومنین ہے، کوئی 20 سال کی عمر میں آئی ہے اور مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، کوئی اس سے ذرا 2-4 بلکہ سال بڑے کی، وہ کوئی چھوٹی۔ جو مغرب کا معاشرہ ہے جس کی رپورٹیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ وہ اپنے ہاں 8-8 9-9 10-10 سال کی مائیں بننے والی ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اور ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر مائیں بننے والیوں کے بارے میں تو شرمندہ نہیں ہیں، اور ہم اپنے ہاں جو بہترین آئیڈیل ایک نکاح ہے اس پر ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ان کے قانون بنا ہے کہ جناب بچیوں کو سکھا دیا جائے کہ کیسے وہ حمل نہ ہونے دیں، اس کا مطلب ہے وہ یہ تو مان گئے نا کہ اس وقت بالکل، عمر ہے یہ بغاوت ایسی، ان کے ہاں موجود ہے، دیکھیے ایسی عمر یہ موجود ہے کہ جس میں یہ فطری خواہش ہوتی فطری ہے، خواہش ہوتی ہے، اور اس لیے وہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود اس کو نہیں ختم کر سکتے، ٹھیک، تو یہ تو چلے گی، اس کی اجازت دے دی۔ اور وہاں اتنی کثرت سے ہے یہ بیماری، آپ نے خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا، اتنی کثرت سے بیماری ہے کہ بعض معاشروں میں تو کہا گیا کہ جی 30% بچیاں پہلے ماں بن جاتی، اللہ، بعض میں اس سے زیادہ شرح ہے، یہ کثرت سے بیماری ہے، صرف اعتراض اس پہ ہے کہ وہ شادی کیوں نہ ہو، یہ سب کچھ ہوتا رہے۔ یعنی لیگل رشتہ اختیار نہیں کرنا چاہتے اور انلیگل کا جو ہے وہ اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اجازت دے رکھی ہے، اور اس کی جو قباحتیں ہیں انلیگل رشتوں کی، اس سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو سکھایا جائے کہ وہ کیسے حمل نہ ہونے دیں۔ یہ کیسا تباہی کا سلسلہ ہے، اور ایسی مائیں اس وقت بھی جرائم جو ہیں اس معاشرے میں سب سے زیادہ انہی ماؤں کی اولاد کرتی ہے کہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک بچے پیدا کرتی، انہی سے یہ سارے خرابیاں بھی ان سے پیدا ہوتی ہیں، شخصیتیں بھی ان کی خراب ہوتی ہیں۔ بالکل، تو یہ
فطری چیز ہے، ان کا اپنا معاشرہ گواہ ہے کہ یہ فطری بات ہے، اس وقت سے یہ رغبت موجود ہوتی ہے تو اس کو اسی وقت سے کیٹر کرنا چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے بعض اسلامی ممالک میں یہ دیکھ کر کہ وہاں یونیورسٹی اور کالج کے لیول پہ 3 طرح کے ہاسٹل ہوتے ہیں، خصوصاً یونیورسٹی کے لیول پہ۔ اچھا، لڑکیوں کے الگ ہیں، لڑکوں کے الگ ہیں، اور لڑکیاں پردے کے پیچھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ٹھیک، اور شادی شدہ جوڑوں کے الگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی یہ تعداد ہے، تو بڑی مختلف بات کی آپ نے۔ وہ بڑی سعودیہ میں موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے کہ ہر یونیورسٹی کے ساتھ 3 اور ہم نے 18 سال سے پہلے پابندی لگا دی، اور ہم نے چاہا کہ وہ ساتھ ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ شادیاں بھی ہماری مرضی سے کریں۔ شادیاں جو ہے وہ بعد میں کریں، اور اس سے پہلے جو ہو رہا ہے اسے کوئی اس کی طرف اشارہ نہ کرے، اور اس کی جو قباحت ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، اور اس کی وجہ سے جو صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ جو منع حمل کے طریقے سکھائے جاتے ہیں وہاں ان کے معاشرے میں بچیوں کو، اس کے اپنے جو صحت پر تباہ کن اثرات جو خطرناک نتائج اس کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ سامنے آ چکے ہیں اس کی طرف سے بھی، اور جو فطری طریقہ ہے جو اس کائنات کے کامیاب ترین جوڑے نے پیش کر دیا ہے ساری انسانیت کے سامنے، اس پہ اس کی طرف نہیں آتے، اسی کی طرف آنے میں ہی امان ہے، اسی میں حفظ اس کا ویسے بھی تحفظ ہے۔ شیخ محترم یہ زمانہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو، ایک عورت کو، اس کے اندر جو رحم کا جذبہ رکھا ہے، یہ جو اس طرف جانے والے لوگ ہیں، قتل اولاد کا سلسلہ ہے، یا شادی نہ کرنا اور اس طرف جانا، بغاوت کے راستے پہ جانا، تو وہ تو جذبہ رحم ہی کچل دیتا ہوگا ماؤں کے اندر، تو یعنی بیٹیوں کے اندر، خواتین کے اندر اللہ کی طرف سے ہی ودیعت کردہ ہے۔ جن معاشروں میں ان اقدار کو نہیں تسلیم کیا جاتا اور کم سنی کی شادی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، سارے مسائل جو ہیں قتل اولاد کے بھی، بچوں کو ان کے حمل، بچوں کے ضائع کرنے کی بھی، یہ آزادیاں وہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے انہی کے یہاں ہیں۔ ٹھیک، بلکہ ہمارا ہمسایہ ملک مشرق میں، ان کے ہاں دیکھیں آپ تو باقاعدہ بعد البنات کا سلسلہ ایک دوسری شکل میں جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ بچیوں کی جب پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے حمل میں، تو اس کو قتل کیا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے۔ اللہ، اور نوبت اس طرح اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں یہ وقت آنے والا ہے کہ جو ان کی تاریخ میں ملتا ہے پہلے کہ ایک ایک لڑکی سے 9 بندے شادی کرتے تھے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح، تو یہ نوبت آنے والی ہے وہاں، اور یہ سب عدم توازن ہے، یہ عدم توازن ہے، اور اس کی بجائے فطرت سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ ہٹنے کی سزا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے میں پہلے اشارتاً عرض کر چکا کہ جو مغربی معاشرے ہیں جہاں ان چیزوں کو نہیں مانا جا رہا، وہاں یہ ساری خرابیاں اس صورت میں موجود ہیں کہ آؤٹ آف ویڈ لاک جو نوجوان ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ نارمل نہیں ہیں، انہی میں زیادہ جرائم کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اچھا شیخ، ایک اب یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئیں، تو پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ مختصراً میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو نئے گھر میں آنا، نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں آنا، اور پھر بیوی کے طور پہ آنا، ابھی وہ بہت چھوٹی تھیں اور جیسے آپ خود فرماتے ہیں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، پھر یہاں آتے ہی ایک اور رشتہ معرض وجود میں آتا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے آپ کا بطور ماں کے رشتہ۔ تو آپ تو ان سے بہت چھوٹی تھیں، یعنی آپ کی بیٹیوں سے چھوٹی تھی، کم سن تھی، تو اس کو آپ کیا کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ آتے ہی کیا تعلقات قائم ہوئے، یا کیسے مثالی تعلقات قائم ہوئے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوشش یہ باقاعدہ رکھی کہ خوبصورت ترین تعلق ہو آپس میں۔ آپ اس بات کو یاد کریں نا کہ بعض امہات المومنین جس میں سیدہ زینب آگے ہیں، وہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ سے کہ آپ جائیے اور جا کے اپنے والد گرامی سے یہ کہیے کہ آپ لوگوں کو روکیں، وہ سارے ہدیے جو ہیں تحفے وہ اس دن بھیجتے ہیں جس دن آپ کی باری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فاطمہ جب بات کرتی ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو روک نہیں سکتے تھے، اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ کب بھیجو کب نہ بھیجو، اس میں ایک طلب ہوتی ہے، آپ تو نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو آپ نے جو خوبصورت بات کی ہے سیدہ فاطمہ سے، آپ وہ سننے والی، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز سے جس سے مجھے محبت ہو آپ اس سے محبت کرو گی۔ انہوں نے کہا ہاں، فرمایا انی احبھا فاحبیھا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ محبت تو یہ دونوں طرف تھی بات۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کو بھی یہی تلقین تھی، صرف تلقین نہیں تھی بلکہ حضرت فاطمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے
کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والی. بالکل صحیح. اور یہی حضرت فاطمہ کی بات ہے. بلکہ جس طرح آپ بار بار کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے جو زیادہ مناقب اور فضائل ہیں، حضرت خدیجہ کے ہوں، آپ کی بنات کے ہوں، سیدنا علی کے ہوں، حضرت حسن اور حسین کے ہوں، ان میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے سیدہ عائشہ نے. اور بلکہ جس انداز میں بیان کیا ہے لگتا ہے کہ وہ جذبہ جو ہے وہ ماں جیسا ہے. بالکل جو کہتی ہے نا آخری دفعہ جب حضرت فاطمہ آئی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ ان کا چلنا، ان کی بات کا طریقہ، ان کا اٹھنا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. یہ تو ایک ماں ہی کہہ سکتی ہے اپنی بیٹی پہ فخر کرتے ہوئے. شیخ محترم، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، اور انشاءاللہ یہ ذکر اور تذکرہ ایسے ہی آپ کے ذریعے سے آگے اور چلتا رہے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین اکرام، پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اسباق ختم نہیں ہو سکتے. ان شخصیات سے سیکھنے کا جذبہ ختم نہیں ہو سکتا. اور جو آج کی اس مجلس اور نشست میں ہم نے سیکھا ہے میری نظر میں، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر منتخب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے. اور دیکھیے ان کے نصیب کہ گھر بھی ان کو، ان کا جو حجرہ مبارکہ ہے وہ بھی مسجد سے متصل ہے، یعنی وہ پہلا گھر قرار پاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس حوالے سے تعلیم کے حوالے سے بھی وہ آپ کی دیگر ازواج سے پہلے نمبر پر دکھائی دیتی ہیں. پھر وہ امت کو جن مشکل ترین سوالوں کے جواب دیتی ہیں اس میں بھی وہ پہلی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی مختلف قسم کی اولیات اور آپ کے ذریعے سے ہماری جو تربیت ہوئی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی، ہماری سب کی، تو یہ تربیت آپ کے سامنے اس کے مختلف پہلو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں لائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں. یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے.